بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو۔ ساری قوم کو پتہ ہے کہ جنرل عاصم منیر ملک چلا رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی۔ مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوتا ہے تو جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے۔ لنڈن پلان جنرل عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا۔ لنڈن پلان کے لیے ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا۔ ISI نے ججز کی تقرریاں کروائی۔ اگست میں جب مجھے پکڑا گیا تو پولیس میرے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ وہاں سے میرا پاسپورٹ اور چیک بک بھی لے لیے گئے۔ انعام شاہ اور توشہ خانہ کے ایک ملازم کو ISI نے میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا۔ توشہ خانہ میں سزا دلوانے کے لیے دبئی میں پارٹ ٹائم سیلز مین سے گراف جیولری سیٹ کی مالیت کا تخمینہ لگوایا گیا۔ توشہ خانہ ریفرنس بنانے پر چیئرمین نیب اور انعام شاہ کے خلاف کیس کروں گا۔ فواد چودھری پریس کانفرنس کر چکا تھا لیکن اس کے باوجود اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پکڑے رکھا۔ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی آج پریس کانفرنس کریں تو اس کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کو فیض آباد کیس اور بھٹو کیس بھی یاد ہے لیکن نظر نہیں آ رہا کہ لوگ ملٹری جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ 18 مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا۔ 24 گھنٹے پہلے ہی جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا۔ مزید عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سادوں کپڑوں میں ملبوس بہت سے لوگ جوڈیشل کمپلیکس میں موجود تھے۔ کیوں جوڈیشل کمپلیکس کی CCTV فوٹیج سامنے نہیں لائی جا رہی؟ جو مشرقی پاکستان میں ہوا وہی آج ہو رہا ہے۔ مشرقی پاکستان میں مجیب رحمان کا مینڈیٹ چوری کر کے ملک توڑا گیا۔ مجیب رحمان کی اکثریت سے یحییٰ خان کی طاقت ختم ہو جاتی۔ حمود رحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہے کہ مجیب رحمان الیکشن جیت گیا تھا۔ مشرقی پاکستان کی طرح اب بھی ہمارا مینڈیٹ کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور محسن نقوی وائسرائے بنا ہوا ہے۔ شہباز شریف فیتے کاٹتا پھر رہا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ ملک کا معاشی طور پر بیڑا غرق ہونے لگا ہے۔ ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں دھمکا رہی ہیں۔ آصف زرداری اور شریف فیملی کے اربوں ڈالر بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں۔ آصف زرداری نے بیان دیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے۔ جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا۔ فوج کا امیج اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھے۔ زرداری اور نواز شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں ISI اور جنرل باجوہ نے خود بھی بتایا تھا۔ زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لیں، ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا؟ آصف منیر کی تقرری سے پہلے عارف علوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مخالف نہیں۔ میں نے عارف علوی کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے اس کے لنڈن پلان کے بارے میں معلوم ہے۔ علی زیدی بھی رابطے میں تھا، اس کے ذریعے بھی پیغام دیا تھا کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں۔ ہمیں کہا گیا کہ فکر نہ کرو، وہ نیوٹرل رہیں گے۔ میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا۔ غلامی سے بہتر موت ہے۔ کیا آپ کو قاضی فائز عیسیٰ سے انصاف کی امید ہے؟ بانی PTI سے صحافی کا سوال۔ بانی PTI کچھ دیر خاموش رہے اور بولے قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ میں اس پر کوئی رائے دینا نہیں چاہتا۔ آج ملک بدل چکا ہے، لوگوں میں شعور آ چکا ہے۔ ہمیں غدار بنایا گیا، 9 مئی میں پھنسایا گیا، لیکن قوم نے 8 فروری کو بتایا کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ کئی ججز محسن نقوی چیف الیکشن کمشنر اور نگران حکومت لنڈن پلان کا حصہ تھے۔ میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی۔ جنرل باجوہ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائیڈ کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا۔ ہم نے اس سب کے باوجود بھی جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے کمیٹی بنائی۔ صرف سپہ سالار فوج نہیں، وہ الیکشن لڑ کر نہیں آیا۔ جنرل یحییٰ نے بھی اپنی طاقت کے لیے ملک کو تباہ کیا تھا۔ جنرل یحییٰ مجیب سے بات کر لیتا تو سرنڈر نہ کرنا پڑتا۔ 1971 میں ملک ٹوٹا، آج ملک کی معاشی کمر ٹوٹنے لگی ہے۔ اس وقت جتنی تگڑی جماعت تحریک انصاف ہے اتنی تگڑی جماعت اور کوئی نہیں۔
آج دوبارہ الیکشن کروا لیں، دوبارہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ حکومت گرانے کے باوجود 2 مرتبہ جنرل باجوہ سے ملاقات کر سکتا ہوں تو کسی سے بھی ملاقات کر سکتا ہوں، کیونکہ اس وقت میری ذات کا مسئلہ نہیں، پاکستان کا ایشو ہے۔ مجھے قائل کر لیں، موجودہ حالات میں عدلیہ بالکل بھی آزاد نہیں ہے۔ جب تک بشرا بی بی کے انڈوسکوپی نہیں ہوتی کیسے کچھ پتہ چل سکتا ہے؟ شوکت خانم ہسپتال سے ٹیسٹ کروائیں۔ آرمی چیف نے ہی میری بیوی کو ٹارگٹ کیا جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوتا ہے تو جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے۔ جو قوم اپنی آزادی کے لیے مرنے کے لیے تیار نہ ہو اس کو غلامی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ میں آج سیاست سے پیچھے ہو جاؤں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نون لیگ کا مزید جنازہ نکلے گا جب قوم پر مہنگائی کی جائے گی۔ رولنگ اشرافیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا سارا پیسہ بیرون ملک ہے۔ اس وقت امید صرف عدلیہ سے ہی ہے۔ 6 ججز کو کھڑے ہوئے انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ تمام ججز کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ مزید عمران خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، اڈیالہ جیل میں ججز ملک کے مستقبل کو بچائیں، کیونکہ سرمایہ کاری صرف قانون کی بالادستی سے آ سکتی ہے۔ جس ملک میں ججز کو دھمکیاں مل رہی ہو وہاں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ اس وقت قوم ججز کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ججز نے قانون کی بالادستی کو قائم کرنا ہے تو ہی ملک میں سرمایہ کاری آنی ہے۔ جنرل عاصم منیر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ بناتا ہے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ خان صاحب نے پھر اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہوئے یہ بیان دیا اور پھر پاکستانی قوم کو تیار کیا کہ اگر آزادی چاہتے ہو تو وہاں پہ مرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، انقلاب کے لیے تیار رہیں۔ جو قوم لڑنے اور مرنے سے ڈرتی ہے تو تا حیات اس کی غلامی مقدر بن جاتی ہے۔ عمران خان نے پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے جو ہے حقوق کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگائی ہے اور اپنی خوشحال زندگی چھوڑ کے پاکستانی قوم کے لیے آج بھی جو ہے 75 سال کی عمر میں جیل کاٹ رہا ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنے پاکستان تحریک انصاف بانی عمران خان پہ، اور پاکستانی قوم نے ہر وقت اس کا ساتھ دیا، اور پاکستانی قوم نے یہ عمران خان پہ ایسا نہیں کیا، لیکن اپنے مستقبل، اپنے بچوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو ہے ہر وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اور آگے بھی جو ہے عمران خان پاکستانی قوم سے پوری امید ہے، لیکن یہ عمران خان کا قوم پہ ایک احسان ہے کہ وہ پاکستان کے لیے 75 سال سے پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اپنی حسین زندگی چھوڑ کر۔ تو جنہوں نے بھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم جو ہے مزید پاکستان اور پاکستان کے حقوق کی بات کر سکیں اور ہمارے حوصلے میں اضافہ ہو۔ شکریہ، السلام علیکم۔